میری بیوی نے مرتے وقت کہا مجھے غسل تم دینا۔ جب میں نے بیوی کے کپڑے اتارے تو مجھ سے رہا نہ گیا، اور جیسے ہی بیوی کے ساتھ زنا کرنے لگا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میری بیوی ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی اور میرا حال ایسا تھا جیسے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں۔ میں اپنی بیوی کو بچانا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سالوں پردیس کاٹا تھا تاکہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک اچھا مستقبل بنا سکوں، اپنے ہونے والے بچوں کا مستقبل محفوظ کر سکوں، لیکن قسمت نے مجھے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ پیسہ تو میں نے کما لیا تھا، لیکن شاید اسے استعمال کرنے کا وقت میں کما نہیں سکا تھا، کیونکہ جب میں لوٹ کر آیا تو میری بیوی بہت ہی زیادہ بیمار تھی۔ یہ 22 اپریل کی شام تھی جب میرے گھر والوں کا مجھے فون آیا۔ میں اس وقت جدہ کی ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اسے شدید بخار کے باعث جھٹکے لگ رہے ہیں۔ میری بڑی بہن نے مجھے فوراً پیسے بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ میں نے جمع جوڑ کر پیسے تو بھجوا دیے تھے، لیکن میرا دل مطمئن ہی نہیں ہوا تھا۔ مجھے عجیب سی بے چینی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اس لیے میں خود بھی اگلی فلائٹ سے واپس آ گیا تھا، اور کافی دنوں سے میری بیوی سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی کم مجھ سے فون پر بات کرتی تھی۔ میں بھی فون کرتا تو بہت مختصر سی بات ہوتی۔ وہ ہمیشہ پوچھتی کہ آپ واپس کب آئیں گے۔ اس کے ایک سوال پر آ کر ہماری بات ختم ہو جاتی تھی، کیونکہ میں اسے بتا چکا تھا کہ میں اگلے 10 سال تک بھی واپس آنے والا نہیں ہوں۔ پھر بھی وہ بار بار یہی سوال دہراتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے درمیان رابطہ کم ہو گیا تھا، کیونکہ کرنے کو اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے بہت دفعہ سمجھایا تھا کہ میں ہر 2 سال بعد 15 دن کی چھٹی پر تو آ سکتا ہوں، لیکن نوکری چھوڑ کر آنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اور یہیں آ کر وہ شاید مجھ سے خفا ہو جاتی تھی، یا پھر پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ فون کاٹ دیا کرتی تھی۔ میں نے بھی پریشان ہو کر اسے فون کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ اس بار جب میں نے اس کی بیماری کا سنا اور واپسی کی فلائٹ لی تو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں دوبارہ جدہ نہیں آؤں گا۔ ایسی نوکری اور پیسے کا کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے میں اپنی بیوی سے ہی دور ہوں، اور وہ بھی مجھ سے ناراض رہتی ہے۔ وہ ہر دکھ پریشانی میں تنہا ہے۔ میرے گھر والے تو اس کے ساتھ تھے، لیکن شوہر کا ہونا ایک الگ بات ہوتی ہے، اور اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا جب وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو چکی تھی۔ اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا میں پاکستان واپس پہنچا تھا، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ ابھی بھی ہسپتال میں ہے۔ میں فوراً ہسپتال بھاگا تو میری اماں اور ابا مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ پھر اماں کہنے لگی کہ تجھے واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دکھ بیماری تو زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آج نہیں تو کل وہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں اماں کے گلے لگا اور اماں سے کہا کہ بس میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، مجھے بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے یہاں آنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بیوی کے پاس جاتا، ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ اپا جانے لگی تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اور پھر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ میری بیوی کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، بخار دماغ پر چڑھ گیا ہے، اور اسی وجہ سے اسے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ اس کے دماغ نے بھی صحیح طرح سے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، کبھی وہ کسی کو پہچانتی ہے تو کبھی بالکل ہی انجان ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی تو بھی کم عمر ہے اور اچھی بھلی ہے، ایک بخار کی وجہ سے آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر افسوس سے کہنے لگے معمولی نوعیت کا بخار نہیں ہے، آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا، دعا کریں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف علاج کر سکتے ہیں، شفا نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر کی باتوں نے میرے پیروں سے جان نکال دی تھی۔ میں بہت مشکل سے قدم اٹھاتا اپنی بیوی کے پاس پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے فوراً پہچان گئی۔ اس نے شان آواز کہہ کر مجھے پکارا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کیونکہ میری بیوی کو آکسیجن لگا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنا کینولا اس کے ہاتھوں پر لگے ہوئے تھے کہ اس کے ہاتھ جگہ جگہ سے نیلے پڑ گئے تھے، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے، اور چہرہ صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کو ہنستا بستا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب جب وہ 1.5 سال بعد لوٹا تو اس کی حالت دیکھ کے میری روح کانپ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے واپس آ گیا ہوں۔
میری اس کی بات پر اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی اور پھر کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے جو بات کہی وہ سن کے میں لرز اٹھا۔ کہنے لگی، شاہ نواز، زندگی میں تو مجھے صحیح طرح سے آپ کا ساتھ نہیں مل سکا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میرے آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کریں۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں سے ایک دم آنسو گر پڑے اور میں نے کہا، کیوں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم گھر چلیں گے، ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں ہم ابھی تک بے اولاد تھے۔ میں نے اسے کہا کہ جلد ہی تم مجھے بتاؤ گی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک اداسی آ گئی اور وہ کہنے لگی، یہ میری آخری خواہش ہے، اسے آپ میری وصیت سمجھ لیں۔ میرے آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، مجھے تیار کریں گے اور میری قبر پہ بھی خود اتریں گے تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا۔ مجھے لگے گا اس جہان میں نہ صحیح لیکن اس جہان میں مجھے آپ کا ساتھ ملا ہے۔ میں آپ کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کے جملوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ زندگی کی نہیں موت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے تبسم ایسی باتیں نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن اس کے بعد اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر مجھے سننے کو ملی تھی، میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی۔ وہ شاید مجھے وصیت کرنے کے لیے ہی زندہ تھی یا پھر مجھے دیکھنا چاہتی تھی، اور مجھے دیکھنے کی کچھ ہی دیر کے بعد ہی اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے پہچان بھی گئی تھی۔ تبسم کے بوڑھے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے گھر والے بھی ایک طرف پریشان کھڑے تھے۔ اس طرح ایک جوان لڑکی کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا سانحہ ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اچانک ہی بخار کی وجہ سے۔ مجھے تو کل رات کو ہی پتہ چلا تھا کہ تبسم کی طبیعت بہت خراب ہے، اور آج صبح کی فلائٹ سے میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی، کب اسے بخار ہوا، میرے گھر والے اسے کب ہاسپٹل لائے، مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ ہسپتال کی کچھ ضروری کارروائی میرے بھائیوں نے کروائی اور پھر ہم ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا کہ جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی کہ تبسم کا غسل میں اور اماں مل کر دیں گے، کسی باہر والے بندے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی مجھے تبسم کی وصیت یاد آئی اور میں نے فوراً اپنی بہن کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کی آخری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور خود کفن پہناؤں گا۔ یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہی میرا فرض ہے۔ میری بہن نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکے، وہ مر چکی ہے، تمہارا اسے کوئی تعلق نہیں رہا، دنیا والوں کو پتہ چلے گا تو لوگ ہم پر تھوکیں گے، میں اور اماں مل کر غسل دیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے بڑی بہن کو دیکھا اور کہا کہ میں نے کہہ دیا نا، یہ میری بیوی کی وصیت تھی، میں اسے خود غسل دوں گا۔ میرا غصہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میری بہن خاموش ہوئی اور پھر پیار سے مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو شاہ نواز، یہ مناسب نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا بتنگڑ بنائیں گے، ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ آج تک کہیں ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہو۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے نہ ہی لوگوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ یہاں کون جانے کے بعد کیا کہے گا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کی وصیت پر عمل کروں۔ میں نے آپا کے اور اماں کے نہ چاہتے ہوئے بھی خود تبسم کو غسل دینے کی تیاری شروع کی اور سب لوگوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جہاں مجھے تبسم کو غسل دینا تھا۔ لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا کہ شوہر کیسے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ تو پردیس سے آ کر باولا ہی ہو گیا ہے، کم سے کم اس کی ماں بہن کو ہی اسے روکنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں سننی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا جہاں میں اور میری مرحوم بیوی تبسم موجود تھے۔ آپا سے کہہ کر گرم پانی کا انتظام میں کروا چکا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں کو غسل دیا تھا، اس لیے مجھے غسل کا طریقہ معلوم تھا۔
मैंने सोचा था कि मैं खुद उसे गुस्ल देकर उसकी वसीयत को पूरा कर दूंगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र तबस्सुम के चेहरे पर पड़ी तो कितनी ही देर में मबहूत हो गया। उसका चेहरा अस्पताल वाला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा चौदवी का चांद हो। ना ही वो जर्दी बाकी बची थी और ना ही आंखों के हल्के हॉस्पिटल में जो वाज़े दिखाई दे रहे थे। उसके होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट थी जो महसूस हो रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे अपनी बीवी पर बेसाख्ता ही प्यार आ गया था। उसे देखते हुए मुझे शादी की वो रात याद आ गई थी जब मैंने पहली बार उसे देखा था, और उस दिन भी वो ऐसी ही खूबसूरत और मासूम थी जैसी कि उस वक्त लग रही थी। ज़िंदगी ने बहुत जल्दी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। मैं तो परदेस में कब से उसके साथ का ख्वाहिशमंद था। मेरा दिल वहाँ रहकर भी तबस्सुम को याद करता था। मैं उसके साथ अपनी ख्वाहिशात और खुशियों को मुकम्मल करना चाहता था। मैं हर वक्त अपनी छुट्टियों के दिन गिनता था कि कब 6 महीने और गुजरेंगे और मुझे 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन किससे मालूम था कि मैं इतनी अचानक छुट्टी लेकर उसकी तरह आऊँगा और मुझे अपनी बीवी की मौत की खबर सुनने को मिलेगी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने जज्बात पर पहरा बांधा और तबस्सुम के चेहरे पर झुक गया। मैं आखिरी बार अपनी बीवी का बौसा लेना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अगर मैंने उसे जुदाई कितने साल काटे थे तो सिर्फ और सिर्फ उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए ही काटे थे। मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। फिर मैंने तबस्सुम के वजूद पर बड़ी सफ़ेद चादर को हटाया और जैसे ही उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करनी चाहिए, मेरे हलक से चीख निकल गई। मुझे लगा था जैसे मैं अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगा। कितनी ही देर ऐसे ही गुजर गई थी और फिर कमरे का दरवाज़ा बजा था। आपा मुझे आवाज़ दे रही थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और आपा को अंदर बुलाया और उन्हें तबस्सुम का वजूद दिखाया। आपा नज़रें चुरा गई। मैंने आपा से पूछा, ये सब क्या है? तबस्सुम की यह हालत कैसे हुई? आपा ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनका हाल तो ऐसे था कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मैं बार बार पूछने पर आपा कहने लगी कि बाहर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तुम तदफीन का इंतज़ाम करो, उसे उसकी आखिरी आरामगाह में पहुंचा कर आओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगी। आपा कहने लगी, अगर तुम अभी शोर मचाओगी तो तुम्हारी बीवी का तमाशा बनेगा, इसलिए बेहतर है कि तुम पहले इसे दफना आओ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बीवी का गुस्ल मुकम्मल किया और फिर उसकी तदफीन का मरहला शुरू हुआ। जनाजा उठा तो घर आहों और सिसकियों से गूंज उठा, लेकिन मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, ना ही किसी का रोना दिखाई दे रहा था। मेरा जहन पूरी तरह मफलूज हो चुका था। मैं किसी रोबोट की तरह काम कर रहा था। मैंने अपनी बीवी के जनाजे को कांधा दिया और फिर उसकी वसीयत के मुताबिक उसकी कब्र में उतरकर खुद उसे अपने हाथों में कब्र में उतारा। सब लोग तदफीन के बाद वापस लौट गए थे, लेकिन बहुत देर तक मैं अपनी बीवी की कब्र पर बैठा तलावत करता रहा। और फिर मेरे भाई ने मुझे सहारा दिया और कहने लगे, अब घर चलो, रात होने वाली है। मैं अपने भाई के सहारे घर लौट आया। मैंने आपा से कहा कि मैं एक एक लफ्ज़ सच सुनना चाहता हूँ। आप मुझे बताएंगी कि मेरी बीवी के साथ क्या हुआ था। इससे पहले कि आपा कुछ कहती, अम्मा कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ था, खामखा छोटी सी बात का हवा मत बनाओ। तुम्हारी बीवी का वक्त लिखा था, वो इस दुनिया से चली गई। अब इसके लिए क्या माँ बहनों से सवाल जवाब करोगे? अम्मा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। मेरी बीवी मर गई थी और अम्मा हर बात को मामूली कह रही थी। मैंने आपा की तरफ देखा तो आपा की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा ने घूर कर आपा को देखा जैसे मैं उन्हें खामोश करवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ज़बरदस्ती करने पर आपा ने जो कुछ बताया वो सुनने के बाद मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। कितने ही लम्हे मुझे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। आपा कहने लगी, तबस्सुम बहुत ही अच्छी और नेक लड़की थी। शादी के बाद जब तुम पहली दफ़ा उसे छोड़ कर गए तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। हर वक्त यही कहती कि वो तुम्हें वापस बुला लेगी। पहले पहल तो अम्मा ने उसे समझाया कि अगर तुम वापस आ गए तो घर कैसे चलेगा, लेकिन उसका यही कहना था कि वो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है और इसीलिए अम्मा ने उसके साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। अम्मा जानबूझकर उसे तुमसे बात ही नहीं करने देती थी, और अगर तुम दोनों बात भी करते तो अम्मा उसके सर पर सवार हो जाती। मैंने कई दफ़ा अम्मा को समझाया कि इस तरह मियाँ बीवी के दरमियान आना मुनासिब नहीं है, लेकिन अम्मा को यही खौफ था कि कहीं तुम उसकी मोहब्बत में वापस ना आ जाओ।
اماں کے لیے تمہاری کمائی بہت ضروری تھی، کیونکہ تمہاری کمائی سے پورا گھر چلتا تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہی ہو کہ ہمارا چھوٹا بھائی کتنا نکما ہے۔ وہ خود تو نوکری کرتا نہیں اور اس کی بیوی بچے بھی تمہارے ہی پیسوں پر پلتے ہیں۔ وہ اماں کا لاڈلا ہے اور اسی نے اماں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ اگر تم لوٹ کر آ گئے تو سب کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور تم بیوی کے غلام ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اماں نے نہ ہی کبھی تمہیں واپس آنے دیا اور نہ ہی تمہاری بیوی کو سکون کی زندگی گزارنے دی، بلکہ وہ پورے گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ لیکن پھر بھی تبسم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ وہ خاموشی سے سارے گھر کا کام کاج کرتی، وقت پر اپنی نمازیں پڑھتی اور تمہاری واپسی کی دعائیں کرتی۔ ہر بیوی ہی شوہر کا ساتھ چاہتی ہے اور میری نظر میں تبسم کا مطالبہ غلط نہیں تھا۔ وہ تم سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی کہ سارے گھر والوں سے وہ مفت میں سب کی نوکرانی بنی ہوئی تھی اور خود زندگی کی خوشیوں سے محروم تھی۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ جب تم دوبارہ 15 دن کے لیے یہاں آئے تو اماں نے بہت کم وقت میں ہی تم دونوں کو ساتھ گزارنے دیا۔ تم 2 سال بعد لوٹے تھے، لیکن پھر بھی تم دونوں میاں بیوی کو تنہائی کا وقت میسر نہ آیا، کیونکہ اماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اماں جان بوجھ کر تمہیں دیر راتوں تک اپنے کمرے میں روک کر رکھتی تھیں، اور جب تم واپس جاتے تو تمہاری بیوی تھک ہار کر سو چکی ہوتی تھی۔ تم ان 15 دنوں میں مزید اپنی بیوی سے بدگمان ہی ہوئے تھے، اور پھر تم واپس لوٹ گئے۔ تمہارے جانے کے 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ تبسم امید سے ہے۔ اماں نے یہ خبر ہر کسی سے چھپائی اور تبسم کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ اماں نے یہ دکھاوا کیا کہ وہ تبسم اور اس کے بچے کے لیے بہت فکر مند ہے، لیکن دراصل انہوں نے ڈاکٹر سے کہہ کر ایسی دوائی لی تھی جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جاتا، اور پھر اماں نے تبسم کو جان بوجھ کر وہ دوائیں دیں جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور تمہیں نہ ہی اس کے حمل کا بتایا گیا اور نہ ہی بچے کے ضائع ہونے کا۔ اماں نے تبسم سے کہا کہ تم پردیس میں پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں ایسی کوئی بات نہ بتائی جائے، اور وہ بیچاری تمہاری خاطر خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ مہینوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل وہ ڈاکٹر اسے کہیں مل گئی تھی، اور اس ڈاکٹر نے باتوں باتوں میں اسے پوچھا تھا کہ اس نے اپنا بچہ ضائع کیوں کروایا، اور تب جا کر تبسم پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ اس کا بچہ قدرتی طور پر ضائع نہیں ہوا، بلکہ اماں کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، اور وہ یہی بات تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ لیکن اماں نے اس دن کے بعد تبسم کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ تمہیں سچ نہ بتا دیں۔ اماں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ وہ بیچاری گھر کا کام بھی کرتی اور اماں کی مار بھی سہتی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن اماں نے اسے وہاں بھی جانے نہ دیا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا، لیکن کسی نے میری کوئی بات نہ سنی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تبسم کو ان حالات سے بچاؤں، لیکن ناکام رہی۔ میں شادی شدہ ہوں، میں اپنے گھر بار میں ہوں۔ میں کبھی کبھار یہاں آتی تو تبسم کو دیکھ کر میرا دل جل اٹھتا تھا۔ تبسم بھی اس مار پیٹ کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے حالات سے راضی ہو گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لاکھ محنتیں کرے لیکن تم واپس نہیں آؤ گے۔ اور پھر دن رات گھر کے کام کاج کرتے کرتے اسے بخار ہو گیا۔ پتہ نہیں کب سے اسے اندر ہی اندر بخار تھا جو ہڈیوں میں اتر گیا تھا، اور پھر وہی بخار اتنا زور سے آیا کہ اس کے دماغ پر چڑھ گیا، اور اس کا انتقال تو جھٹکے لگنے لگے، اور بخار کی وجہ سے ہی اس کا انتقال ہوا۔ لیکن وہ یہاں تک جس حال میں پہنچی ہے اس کے ذمہ دار ہمارے گھر والے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں میں بھی اس کی قاتل ہوں۔ یہ کہہ کر آپا زور زور سے رونے لگی، اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر چھت گرا دی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خود اولاد رکھتی تھی، پھر وہ کسی اور کی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اماں کے چہرے کی شرمندگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے میں حیران تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں بے یقینی سے اماں کو جھنجھوڑا اور پوچھا کہ کیا آپ نے میرا بچہ ضائع کروایا؟ کیا آپ نے میری بیوی کو مارا پیٹا تھا؟ کیا آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتی تھی؟ اور اماں کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں اپنے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گیا تھا۔ بہت مان سے میں نے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑا تھا، یہ سوچ کر کہ میری ماں اسے بیٹی جیسی محبت دے گی، میرا بھائی اسے بہن سمجھے گا، اور میری کمائی پر وہ عیش کرے گی۔ کچھ وقت میں پیسہ جمع کر کے واپس آؤں گا تو پھر ہم اپنا الگ گھر بنائیں گے۔
لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے یہ سب ہوگا۔ اماں ہمیشہ سے ہی شاہزیب کو مجھ سے زیادہ محبت کرتی تھیں، اس کی ہر بات کو اہمیت دیتی تھیں، کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شاہزیب اور اس کے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اماں مجھے اور میری اولاد کو اس طرح نظر انداز کریں گی۔ کیا کوئی ماں اپنی اولاد میں اتنا بڑا فرق بھی کر سکتی ہے؟ میری حالت دیکھ کے اماں مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس طرح اچانک دنیا سے چلی جائے گی، لیکن میں اپنی ماں کو معاف نہیں کر پایا۔ میں کیسے انہیں معاف کرتا؟ انہوں نے نہ صرف میری بیوی کی بلکہ میرے بچے کی جان لی تھی، بلکہ انہوں نے تو مجھ سے میرے جینے کی وجہ ہی چھین لی تھی۔ میں کس رشتے پہ اعتبار کرتا؟ کس کا ہاتھ پکڑتا؟ کس کے کاندھے پہ سر رکھ کر روتا؟ میری ماں اور میرے بھائی نے میری پیٹھ پہ خنجر کھونک دیا تھا۔ میں پردیس کی کمائی کے لیے انہوں نے میرا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میں نے فوراً واپسی کے لیے اپنا سامان سمیٹ لیا۔ آپا نے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نہ رکا۔ آپا بہت شرمندہ تھی، وہ اس سارے ظلم و ستم کا حصہ تو نہیں بنی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں خاموش رہ کے انہوں نے بھی گناہ کیا تھا اور انہیں بھی اس بات کا احساس تھا۔ اسی لیے وہ مجھے غسل دینے کے لیے بھی منع کر رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں تبسم کے جسم پر موجود زخموں کو دیکھ لوں گا اور حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ اور واقعی جب میں نے اپنی بیوی کے وجود سے چادر ہٹائی تو نیل کے نشان اور زخم دیکھ کے میری جان نکل گئی تھی۔ آج مجھے واپس جدہ آئے 4 سال ہونے والے ہیں۔ اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں ہے۔ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت قریب ہے اور اب سگے رشتوں پر بھی اعتبار کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا، میں نے سوچا نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا قصوروار میں ہی ہوں، کیونکہ تبسم سے نکاح میں نے کیا تھا، وہ میری ذمہ داری تھی، پھر میں نے اسے اپنے گھر والوں کے حوالے چھوڑا ہی کیوں؟ میں سب پردیس میں رہنے والے مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی بیویوں اور اپنی ازدواجی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی خوشیوں کو پیسوں کی خاطر خراب نہ کریں۔ جو عورت آپ سے نکاح کر کے آپ پر اعتبار کر کے آپ کے گھر آتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کے حوالے نہ چھوڑیں۔